محبت تاجدار ختم نبوت علماء اہل سنت حضرت علامہ مولانا خان محمد قادری صاحب. بسم اللہ. آج سب ذرا آگے آ جاؤ. سامنے سامنے ادھر نہیں ادھر. ماشاءاللہ مہربانی. جزاک اجازت ہے جناب. الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید المرسلین على سید المرسلین وسید العالمین سید الاولین والآخرین وعلى آلہ وأصحابہ أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. قال الله تبارك وتعالى وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنا مرآة جمال الله. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من رآني فقد رأى الحق. صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك
وأصحابك یا حبیب اللہ۔ رخ دن ہے یا میرے سما، رخ دن ہے یا میرے سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شب زلف یا مشک خطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ بلبل نے گل ان کو کہا، قمری نے سروے جاں فضا، حیرت نے جھنجھلا کر کہا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ خورشید تھا کس زور پر، کیا ہی بڑھ کے چمکا تھا قمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ حسن تیرا سا نہ دیکھا نہ سنا، یہی کہتے ہیں اگلے زمانے والے۔ انتہائی عزت، احترام، مہر و مروت و محبت کے قابل یادگار علماء، یادگار اسلاف، مفتی ابن مفتی پیر طریقت حضرت قبلہ علامہ مفتی محمد شفیق صاحب میانوی دامت برکاتکم العالیہ، مخدوم و محتشم پیر طریقت حضرت قبلہ علامہ پیر حسام الحق شاہ صاحب، جناب حضرت قبلہ علامہ ڈاکٹر انوار نوری صاحب، استاد محترم دارالعلوم بھیرا شریف، عزیز مکرم جناب حضرت قبلہ قاری عبدالعزیز صاحب، دیگر علماء کرام، مہمانان گرامی، خوش نصیب اور خوش بخت تمام برادران اسلام، عزیز محترم خطیب اہل سنت مولانا امتیاز صاحب نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کی بات کی ہے۔ انہوں نے میرا راستہ آسان کر دیا ہے۔ اصل میں نقیب کا بھی یہی کام ہوتا ہے، اور نقیب وہی ہوتا ہے، پہلے نقیب آتا ہے پھر خطیب آتا ہے۔ تو نقیب کا کام یہ ہے کہ وہ آنے والے کے لیے راہ بنا دیتا ہے۔ وہ ہے نا میاں محمد بخش صاحب کا شعر ہے کہ موسیٰ خضر نقیب انہاں دے، موسیٰ میرے نبی کے یہ نقیب ہیں۔ تو نقیب کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ حضور کے لیے سٹیج تیار کرتے تھے، ہر نبی میرے نبی کا نقیب ہے۔ ہر نبی آیا، اس نے لوگوں کو بتایا، انتظار کرو کہ وہ آیا۔ اس ٹون میں میاں محمد بخش قادری نے فرمایا کہ موسیٰ خضر نقیب انہاں دے، اگے پھر شکل بھی دسی، اگے بھجن راہی او سلطان محمد والی۔ یعنی جیسے بادشاہ کی سواری آتی ہے، آگے پولیس فوج رستے،
بناتی ہے مخلوق آدھی ادھر ہو جاتی ہے آدھی ادھر ہو جاتی ہے. یہ جو پولیس ہوتی ہے یہ بتاتی ہے کہ پیچھے بادشاہ کی سواری آتی ہے. یہ ہوٹر والی پولیس نقیب کہلاتی ہے. اس لیے موسیٰ خضر نقیب انہاں دے تے اگے بھجن راہی او سلطان محمد والی تے مرسل ہور سپاہی. ہون میرے نقیب بھائی تینوں سمجھ چاہیے ہون نقیب جیڑا آندا ہے انہوں یہ بھولی جاندا ہے کہ میں کدی نقابت کرنی کان تے ہاتھ ٹکاندا ہے وہ کام ہوندا ہے شمال دا ہے مشرق ٹر جاندا ہے. اس واسطے ان کو بھی سمجھانے کا موسم ہے. تو اس لیے علامہ امتیاز صاحب نے میرا راستہ یہ میرے نقیب بن گئے. انہوں نے مجھے بتایا کہ حضور کے حسن کی بات کر حضور کے جمال کی بات کر اس طرح آمنہ کے لال کی بات کر. اب ذرا بنیادی چیز سمجھ لیں جب ہم کسی کے حسن کی بات کرتے ہیں ہم کہتے ہیں فلاں صاحب حسن و جمال ہے. صاحب حسن و جمال ہے مطلب یہ ہے کہ حسن اور جمال یعنی ایک ہی ہے حال لیکن علماء کا ہے الگ خیال. علماء کہتے ہیں حسن اور ہے جمال اور ہے. حسن الگ شے ہے جمال الگ شے ہے. اب میں لمبی بحث کی بجائے ایک سطر میں اگر بولوں حسن ظاہری بدن کے اعتدال کا نام حسن ہے. سر کی زلفوں یہ جبین یہ چہرہ یہ بندے کے بدن کی بناوٹ یہ انسان کے جسم کا توازن تناسب اس کو حسن کہتے ہیں. اور بندے کے اندر چھپی ہوئی جو خصال ہے اس کا نام جمال ہے. میرے سجے بھی پڑھے لکھے بندے تے کھبے بھی تے تسی بھی ماشاءاللہ کام نہیں. اب ذرا سمجھیں حسن کا تعلق بدن سے ہے. سمجھیں حسن کا تعلق بدن سے ہے جمال کا تعلق من سے ہے. ظاہر کا تعلق حسن سے ہے باطن کا تعلق جمال سے ہے. بعض لوگ نکی پنیری چوپ کر بے اللہ سمجھیں ذرا یہ انسان کا جو ظاہری حسن ہے یاد رکھیں بہت سارے لوگ دنیا میں حسین ہوتے ہیں لیکن جمیل نہیں ہوتے اور کچھ لوگ جمیل ہوتے ہیں حسین نہیں ہوتے. ابو لہب حسین تو تھا جمیل نہ تھا. ابو جہل بھی یہ سارے ابو لہب کا نام ابو لہب تھوڑی تھا. ابو لہب کا مطلب یہ ہے جس کے گال انگاروں کی طرح دہکتے تھے اتنا چٹا گورا لیکن تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد. حسن تھا پر بد نصیب کے پاس جمال نہ تھا. اس لیے بہت سارے لوگ حسین ہوتے ہیں جمیل
کبھی یورپ کا چکر لگائیں، بڑے گورے بڑے چٹے لوگ، پوری نسل ہی چٹی، لیکن اوپر سے چٹی اندر سے پھٹی، اوپر سے حسین اندر سے بالکل لعین۔ اسی لیے بلے شاہ کہتے ہیں سونہیاں ویکھ نہ بھلی بلیا، باہروں لال تے اندروں کالڑیاں، سونیاں ویکھ نہ بھلی بلیا، باہروں لال تے اندروں کالڑیاں، جے سونا کرم کرے کالڑیاں متھے لالڑیاں۔ اس لیے بنیاد سمجھ لیں، کچھ لوگ حسین ہوتے ہیں جمیل نہیں ہوتے، کچھ لوگ ہوتے ہیں جمیل مگر حسین نہیں ہوتے۔ جیسے صاحب جمال ہے یہ اسامہ ہے، یہ بلال ہے، ظاہری بدن میں تو وہ حسن نہیں، چہرہ سانولا ہے، اعضاء میں تناسب توازن نہیں ہے، لیکن حسین نہیں، صاحب جمال ہے۔ اس لیے جب آپ بنیاد سمجھ گئے، کچھ کو اللہ حسین بناتا ہے، کچھ کو اللہ جمیل بناتا ہے، لیکن یہ جو نبیوں کا لکھ داتا ہے، یہ کم لوگوں کو سمجھ میں آتا ہے کہ میرا نبی حسین بھی ہے جمیل بھی ہے، میرا نبی صاحب حسن و جمال ہے، یہی کملی والے کا کمال ہے۔ اسے وہ سمجھے جو بندہ بلند خیال ہے، جس کے پاس علم عقل کا کال ہے، وہ ہو نہ ہو وبال ہے۔ اس لیے میرے آقا کی خصوصیت یہ ہے کہ حضور حسین بھی ہیں، حضور جمیل بھی ہیں۔ میں نے دعویٰ یہ کیا کہ جمال کا تعلق باطن سے ہے، جمال آنکھ سے نظر نہیں آتا ہے، جمال محسوس ہوتا ہے۔ جمیل وہ ہوتا ہے جس کی صفتیں اچھی، عادتیں اچھی۔ مثلا قرآن میں ہے کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے کرم فرمایا، بھائی جان کو پکڑ کے کنویں میں بھجوایا، اور پھر بھائی کے بدلے اس کے کپڑوں کو اٹھایا، خون میں لت پت فرمایا، آ کے ابے کو جھوٹا قصہ سنایا، ابا جان اساں کھیڈن گئے، پچھوں بھیڑیا آیا، او تیرے یوسف نو کھا گیا۔ اللہ فرماتا ہے وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، جھوٹ موٹ کا خون میں لت پت کر کے کرتا یوسف کا بھائی لائے، آ کے حضرت یوسف یعقوب کے آگے رکھا، ابا بڑی کوشش کی تھی تیرا یوسف نہیں لبا، اس کو بھیڑیے کھا گئے۔ یہ کہنا تھا، آگے حضرت یعقوب نے کیا کہا، قالا بل سولت لکم انفسکم امرا، اے تساں قصہ آپ بنایا ہے، مینوں سارا کھاتا سمجھ وچ آیا ہے، مینوں سارا مسئلہ سمجھ وچ آیا ہے۔ نبی کے پاس اتنا تو سرمایہ ہے کہ بھیڑیے کھا گئے۔ اب حضرت یعقوب نے کیا لفظ بولا، اب ذرا کان رکھنا ہے، مزہ چکھنا ہے، جو میں دلیل دے رہا ہوں اس کو بھی اپنے پاس رکھنا ہے۔ فرمایا کہ بل سولت لکم انفسکم امرا، اب میں کیا کروں گا، فصبر جمیل۔ نہیں سمجھ آئی مولوی عبدالجلیل؟ سمجھ، فصبر
जमील। ये नहीं कहा मैं सब्र करूंगा, कहा अब मेरे पास सब्र और वो भी जमील। अब मुझे ये बताएं, जमील यहां सब्र के लिए कहा, अब सब्र कानों से होता है, आंखों से होता है, हाथ से होता है, पांव से होता है, गांव से होता है? नहीं, सब्र का ताल्लुक अंदर से है, जज्बात से है, अंदर वाली बात से है। पता चला ये जो जमाल है ये छुपी हुई खसलत खिसाल है, लेकिन मेरा नबी जाहिर में भी हसीन, बातिल में जमील। और इसको जिस बंदे ने कमाल अक्ल इल्म हिकमत से दोनों सिफतों को जमा फरमाया है, वो मेरे नबी के पहलू में नजर आया है। और उनका कलाम अभी अल्लामा इम्तियाज साहब ने सुनाया है। अब शुक्र करो मैंने दोहराया है। अब जरा सुने ताकि पता चले कि सहाबी बोल रहा है क्या। व अहसनो मिन का, अब व अहसन हुस्न, व अहसनो मिन का लम तरा कत्तो ऐनी, सोनिया तुझसे ज्यादा हसीन मेरी आंख ने कभी देखा ही नहीं। वह अजमालो मिन का, और तुझसे ज्यादा जमील किसी माँ ने जना ही नहीं। यानी तू हुस्न में भी कमाल है, जमाल में भी कमाल है। दो लफ्ज इस्तेमाल किए हजरत हसन ने, कहा अहसन अजमल व अहसनो मिन का लम तरा कत्तो ऐनी व अजमलो मिन का लम तले दिन निसाऊ। पहले कहा मेरी आंख ने हरगिज हरगिज तेरे तुझसे हसीन देखा ही नहीं। हसीन का लफ्ज आ गया, जमील का। वह अजमालो मिन का लम तले दिन निसाऊ, किसी माँ कर्मा वाली जाया ही नहीं, बल्कि रब ने बनाया ही नहीं, इस दुनिया में आया ही नहीं किसी के। मसला जहन में रखना, हुस्न अलग है, जमाल अलग है, लेकिन ये मरजल बहरैन है। ये एक दरिया का नाम दरियाए हुस्न है, एक का नाम दरियाए जमाल है। लेकिन कुदरत ने जब इन दोनों को पकड़ के इकट्ठा फरमाया है, वजूद में जो जौहर आया है वो मोहम्मद अरबी कहलाया है। अल्लाह तो जिंदगी फजल या रसूल। बड़ी मेहरबानी जी कारी साहब, तुसा भी ते भाई नारा लाया ते मैनू सा आया। तुसा बड़ा ही करम फरमाया, सुभान अल्लाह। लेकिन असल में जो नारा होता है ना, ये समझने का इशारा होता है। और ये नहीं है कि भी एक नारा तो इसलिए लोग लगाते हैं ना कि खतीब कारी साहब ने माठा बुलाया है, जरा इसे सेक चढ़ाओ ते नारे लाओ। ये नारा जन इंतजामिया वाले बिठाए होंगे ने कि एक खतीब जड़ा पटड़ी ते चढ़ नहीं रहा ते जरा नारियां दी मार दियो। ते मैनू नारियां दी लोड़ नहीं, इत्थे पहले ही इश्क दी थोड़ नहीं। इसलिए मेरे मजलिस में जो नारे होते हैं वो सिर्फ समझने के, ये इंडिकेटर होते हैं कि जो गल तुसा की थी साडे पल्ले
پہ گئی. اب سمجھے آپ میرے نبی کو رب نے حسین بھی بنایا, جمیل بھی بنایا, یعنی میرے حضور کے بدن کو بھی کمال سجایا, اور میرے نبی کو من کو بھی کمال سونا بنایا, اور ایسا سونا پورا کارخانہ قدرت میں نہ آیا ہے نہ رب نے بنایا ہے. یہی حضرت علی نے کہا ہے, وہ کہتے ہیں کہ لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ. حضرت علی, علی تو یا تے کوئی وڈا ہوئے ولی, کوئی علی تو وڈا ہوئے ولی, یا صاحب علوم جلی, یا ہوئے گلشن محمد دی کلی. جس طرح علی بول رہے ہیں یا تو اس ٹکر کا آدمی ہو. اب مولا علی کا تبصرہ ہے, یہ غوث جلی کا بھی نہیں, یہ مہر علی کا بھی نہیں, یہ مولا علی کا تبصرہ. اور مولا علی کا دعویٰ سنیں, فرماتے ہیں لم آرا قبلہ, سونے نہ تواڈے تو پہلے نہ تواڈے تو بعد کوئی تواڈی مثالے, جیڑا آکھے تواڈے ورگا کسے دور وچ بھی صاحب جمالے, او بالکل دلال تے دلالے, او دی عقل وچ زوالے, کلا آمنا دلالے. یہ علی کا تبصرہ ہے. کس کا؟ فرماتے ہیں آپ سے پہلے, حالانکہ سیدھی گل ہے, آکھنا چاہیے سی ہون تواڈے ورگا کوئی نہیں. پہلی گل پہلے جانن, بعد علی گل بعد علی جانن. اساں تے ہون دی گل کرانگے. مولا علی نے گوڑے رکھ کے آکھیا, انہیں آکھیا ساڈا تبصرہ اے نہیں, نہ پہلے کوئی ماں کرما والی جایا, تے دعوی علی دا قیامت تک تیرے ورگا نہیں آنا. لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ, میرے آقا تیری نہ مثلے نہ مثالے. اے جماعت جہالے جیڑی آدھی نبی دی مثل اساں تساں کتھے, اتھے تے حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں. عبداللہ بن عباس امام ابن عساکر نے نقل کیا, وہ کہتے ہیں کہ ماؤں کی کوکھیں بانج ہو گئی ہیں, ماؤں کی کوکھیں بانج ہو گئی ہیں. بانج دا مطلب ہے ہوندے ہون ماواں اے پتر جمنے ہی نہیں, اے جم سکدیاں ہی نہیں, کیوں جے پتر. فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس ترجمان القرآن, رسول اللہ کے چچا زاد, مثل اولاد, ہر وقت نبی کے گھر میں آباد. حضرت عبداللہ بن عباس نبی پاک کے چچا زاد, مولا علی کے بھی چچا زاد, چاچے دے پتر. سارا جہان مندہ ہے, چاچے دے پتر بڑا اوکھا مندہ. نہیں سمجھ آ رہی؟ او چاچے دے پتر بڑا اوکھا مندن. شریک جو ہوندن تے جے چاچا بھی من جاوے تے چاچے دا پتر بھی من جاوے, سمجھ لے سارا جہان من گیا. تے حضرت عبداللہ بن عباس مولا علی کے بارے میں کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ماما دے پیٹ تے سینے بانج ہو گئے نے. ہن کوئی ماں قیامت تک علی دی مثل جام نہیں سکتی. اوے جدوں صحابی آدن علی دی مثل ممکن نہیں, تے کوڑیا نبی دی مثل کتھوں ممکن ہے. یہ شان ہے خدمت گاروں کی, سردار کا عالم کیا ہوگا. ہر کوئی فدا ہے بن دیکھتا, سونا او ہوندا ہے. سونا تے اوہی ہے جنوں بندہ آنکھ نال تکدا ہے, کیوں جی محسوس کردا ہے, یا او دی مٹھی آواز سندا ہے, یا کنا نال سندا ہے. جدی نہ آواز سنی نہ اکھ نال تکیا, لیکن پیار او دا سینے وچ رکھیا.
اے اکو ہی سونا ہے جدے ورگا کوئی نہیں ہونا ہے 15ویں صدی لگ گئی ہے اج بھی زمانہ انتظار دے وچ امید دیدار دے وچ حسن سرکار دے وچ اج بھی جلسے منائی بیٹھے ہاں او دے میلاد دی محفل سجائی بیٹھے ہاں رحمت دیاں آساں لائی بیٹھے ہاں میں اعلان پیا کردہ نالے دعویٰ پیا کردہ کہ پوری کائنات میں اس وقت پوری دنیا میں جہاں تک میں جس ملک میں گیا ہوں پوری دنیا میں ایک بھی امت نہیں ہے جو اس طرح بیٹھ کے اپنے نبی کو یاد کرتی ہو یہ امت تنہا ہے جو امت مصطفیٰ ہے یہ امت بڑی با وفا ہے اب بات آ ہی گئی ہے اب مہینہ نومبر کا شروع ہو گیا ہے اکتوبر آ گیا اب آئے گا نومبر اس کے بعد آئے گا دسمبر اور یہ جڑے نا عیسائی پوری دنیا میں پہلے نمبر پہ آبادی بظاہر عیسائی ہے ٹھیک ہے اب پوری دنیا میں سپر پاورز بھی عیسائی ہیں اور عیسائی سارا سال 25 دسمبر کی تیاری سارا سال 26 دسمبر سے پھر اگلے سال کی تیاری شروع کر لیتے ہیں پورا سال پورا زور لگاتے ہیں 25 دسمبر ہے عیسائیوں کی کرسمس کا مطلب ہے حضرت عیسیٰ کا میلاد اور میں سال ہا سال گیا ان ملکوں میں اب 25 دسمبر کا جب دن آتا ہے عیسائی دنیا پہلے راج کے کھاتی ہے پھر کھانے کے بعد اتنی شراب چڑھاتی ہے اتنی پلید شراب کو پیتی ہے کہ جب دسمبر کی وہ رات آتی ہے پی پی کے نہ عقل ٹھکانے نہ دماغ ٹھکانے اور پھر جو کپڑے ہوتے ہیں آپ سمجھیں اتنی جو پیلی کنٹرول جسم پہ قائم نہ رہا کپڑے گندے بندے گندے یوں حضرت عیسیٰ کا دن منایا اور صبح کا وقت ہوا آپ عیسائی نوجوان کسی کو پکڑ کے پوچھیں کہ یہ جو کل تم نے دن رات منایا یہ کس کا وہ کون تھا آپ کو ایک عیسائی بھی نام نہیں بتا پائے گا لیکن صدقے تیرے مدنی میرے صدقے تیرے مدنی میرے اکئی پھیرے تیری رحمت دے ڈیرے یہ ربیع الاول نہیں ہے ربیع الاول گزر گیا ہے 12 بھی گزر گئی ہے رات کو اب ربیع الثانی ہے یہ بھی میرے نبی کی عزت کی نشانی ہے یہ اللہ کی خاص مہربانی ہے یہی بات تمہیں سمجھانی ہے اب جان کے وہ ملا نہیں سمجھتا جو الو کی نانی ہے اس کو بھی یہ سمجھانی ہے تک کہاں کہاں نبی کی یاد ہے کس شکل میں محفل میلاد کیوں جی یہ میرے نبی کی شان ہے یہ میرے نبی کی اور میں نے دعویٰ کیا ہے آپ اب تو سوکھا کام ہے نیٹ شیٹ پہ دباؤ انگوٹھا پوری دنیا کو ڈھونڈو کہ کسی نبی کو امت اور یہ راول پنڈی نہیں ہے جہاں ہم بیٹھے ہیں یہ لاہور بھی اسلام آباد بھی یہ کراچی بھی یہ نہیں ہے یہ نہ جدہ ہے نہ یہ یمن ہے یہ چھوٹی سی ایک بستی ہے اگرچہ بستی پرانی ہے اس کا نام میانی ہے اور یہ جو بستی میانی ہے یہ عزت کی نشانی ہے
یہاں علماء نے آ کے اپنا جھنڈا لگایا ہے، شکر ہے تنو یاد آیا ہے، تم نے اب ان کا عرس منایا۔ کتابیں پڑھو، تاریخ پڑھو، صدیوں پہ محیط میانی شریف کا ذکر آتا ہے، اور شکر ہے ان کی نشانی ہے۔ اس لیے ذرا غور فرمائیں کہ یہ چھوٹا سا ٹاؤن ہے، یہ چھوٹا سا گاؤں ہے، اس پہ بھی میرے نبی کی رحمت کی چھاؤں ہے۔ ایسے بیٹھے ہیں حضور کی یاد میں جیسے خود سرکار کا یہاں پاؤں ہے۔ اس لیے میں کہہ سکتا ہوں کہ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا۔ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا۔ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھ۔ کیا اس امت کا حضور جگرا ہے، بے سرہ نعت خان اور خطیب بھی آ جائے، اوپر سے سپیکر والا کرم فرمائے اور کھولتا جائے۔ اب کانوں کے پردے بھی پھٹتے ہیں پھر بھی پیچھے نہیں ہٹتے۔ بعد میں مفتی صاحب کے پاس آتے ہیں، شکایت جمع کرواتے ہیں، وہ سرکار آپ کس کو بلاتے ہیں، یہ پتہ نہیں مولوی کیا کھاتے ہیں۔ ایک تو یہ نقیب پہلے کان پھاڑتے ہیں، پھر اوپر آپ خطیب ویسا بلا لیتے ہیں، اور پھر خطیب بھی منہ سپی کر کے اوپر رکھ لیتے۔ آؤ اوپر ایک تو منہ اتے رکھ لیا شبینے واسطے، اتو آکھیا ساؤنڈ والے نو اور کھول، اور اے بھی نال ملیا کھلوتا ہوندا ہے کہ جیڑے ویلے میں کانتے ہوں۔ پہلے خطیب کلا ہوندا سی، ہن او بھی قوالاں دے پتراں دی طرح سوزی نال لئی ودن، او اتو کردا ہے ہاں، او او کردا ہے باں۔ بندے دے پترو، یہ نواں تسی طریقہ پھڑیا ہویا ہے، یہ پرانے علماء کی نشانی ہے۔ پوچھیں ان سے، پہلے خطیب آتے تھے، سونے سونے سر میں محبوب کی بات سناتے تھے، بندے گناہوں کی گٹھڑیاں لے کے آتے تھے، ایک آنسو جو بہاتے تھے ہلکے ہو کے جاتے۔ ہون بس او جڑے ویلے گھٹے نو کرو نا زیبے تے باں باں دی آواز آؤندی کہ میرے نعت خان حضرات تے نویں نویں خطیب حضرات کو بھی میں ذرا عرض کرتا جاؤں نا، ذرا غور فرمائیں، یعنی سپیکر پہ منہ رکھ کے شبینہ نہ پڑھنا شروع کر دیا کریں، کبھی نیڑے کبھی دور، اس طرح پڑھیا کرو حضور۔ مطلب ایتھے بابے 80 سال والے بھی آ جاندے نے چاس لین، تے بجائے چاس دے سویرے شو دے انگلیاں مار دے ودے۔ یہ تھوڑی تقریر سن گیا نہیں، یا جہاز تو لتے نے۔ کرم فرمایا کر، کیوں جی؟ میں صدقے جاؤں میرے حضور کا ذکر، میں دعوے سے کہہ رہا ہوں، دعوے سے، میرے حضور کی امت کو انگلیاں نہ کیا کرو جی تم ایسے ہو تم ایسے ہو، اب میرے حضور کی امت جیسی تو امت ہے ہی کوئی نہیں۔ جیڑا بھی آندا ہے پہ جاندا ہے جی تسی انج تے تسی انج، او خصوصاً او جڑے آدن نا اچھی بولو، ذرا اور اچھی بولو، ٹل لاؤ، زور لاؤ، مرغے تو کھاویں تے زور اسی لائی جا۔ یہ بھی ایک بڑا تماشا ہے۔ پھر آخ دینے الٹے تانے مارن گے، میں کسی قبرستان میں بیٹھا ہوں، پھر بھی نہ بولن، آکھن کے بھی جنہیں مدینے جانا اچھا بولو، مدینے ٹکٹ نال جانا یا تیرے نال جانا، پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے ٹیکٹس بنائے ہوئے ہیں۔ سیدھا تو اپنی نہ بیٹھ، تینو اور نال کی، تو پگڑی سنبھال، تینو چور نال کی۔ مالی دا کم پانی دینا، بھر بھر مشکاں پاوے، تے مالک دا کم پھل پھل لانا، لاوے یا نہ لاوے۔
मुअज्जिन दा काम है कान विच उंगली पावे ते अल्लाह अकबर दा नारा लावे, मर्जी महल्ले नहीं कोई आवे या ना। यही काम मेरे सोने नबी ने हमें बतलाया। अब जरा गौर फरमाओ, 14 सदियां बीत गई। हाय हाय, बड़ी बड़ी प्यारी बात है। मैं पिछली दफा जब गया, एक छोटा सा शहर है, उसका नाम है ईटन हॉल। वहां एक बुजुर्ग मुझे मिले, वो उन्होंने बुखारी शरीफ की अंग्रेजी में शरह लिखी। उस जुबान के माहिर मुहद्दिस और मुफस्सिर, कुरान की तफसीर लिखी 5 जिल्दों में। उन्होंने मुझे अपनी बात बताई। कहते हैं 1969 में लंदन के पास एक शहर है हाई वैकम, वो कहते हैं वहां ईसाई, यहूदी, हिंदू, बुद्धिस्ट, इथियस्ट, यानी पूरी दुनिया में जितने मजहब हैं, हर मजहब के लोग इकट्ठे हुए, मुश्तरका एक बैनुल मजाहिब एक कॉन्फ्रेंस करवाई। अब हर इवन के ला मजहब जेड़े अल्लाह नू भी नहीं मनदे वो भी आए, ते जेड़ा आवे अपनी बात सुनावे। ते कोई हजरत आदम का किसी ने नाम लिया, किसी ने हजरत खलील का, किसी ने हजरत नूह का, किसी ने हजरत मूसा का, किसी ने हजरत ईसा का, किसी ने बुद्धे का, किसी ने कृष्णा का, किसी ने राम का। सारे आते रहे, अपने अपने प्यारों के नाम सुनाते रहे, लोग चुप करके सुनते रहे। लेकिन जब मुसलमान स्पीकर आया, उसके लबों पे जूं ही आया मुहम्मद, मुसलमान भावे था चकड़ालवी, भावे दियोबंदी, भावे अहले हदीस, भावे सुन्नी, वहां तो सारे गैर थे। इन्होंने कहा चलो अब अपने नबी के नाम की इनफिरादियत के लिए वहां लड़ते हैं, यहां जरा इत्तेफाक करते हैं। जब सरकार का नाम आया, मेल के सब ने चुम के अंगूठों को आंखों से लगाया। जिसको चीफ गेस्ट बनाया, उसने सबके चेहरों पे नजर को दौड़ाया कि इसी मजलिस में हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक, फिर बुद्धे तक, फिर साइंसदानों के न्यूटन तक, फिर जनाबे हजरत ईसा तक का नाम आया। किसी ने सिर भी नहीं हिलाया। लेकिन जदों मुहम्मद पाक दा नाम आया, पाक मुहम्मद दा जदों ना आया, इना चुम के अखियां ते लाया। ते जदों मुक गई कॉन्फ्रेंस, चीफ गेस्ट ने उस बुजुर्ग को बुलाया, कहा खास बात करनी है, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। आपने कहा बोलिए। उसने कहा जब सबके नाम आए कोई पत्ता नहीं हिला, लेकिन जब आपके प्रॉफिट का नाम आया तो सब तुम्हारी मुस्लिम कम्युनिटी ने सब ने चुम के आंखों से लगाया। रीजन समझ नहीं आया, रीजन समझ नहीं आया। अब वो फरमाते हैं कि मैं आख्या हूं ना कुरान नू मनदा जो इन्हू कुरान सुनावा, हदीस मंदा नहीं जो हदीस सुनावा, दे ना फिका ते ना कियास ते ना इजमा, मंदा ही किसे नू नहीं। वो कहते हैं मैंने कहा अक्ल से इसको समझाऊं, लेकिन कोई बात आए अक्ल में, अल्लाह ने करम कमाया, मेरी अकल में नुक्ता आया। मैंने उससे कहा मिस्टर ये बताओ, जब तुम्हारा बहुत ही प्यारा तुमसे दूर होने लगता है, एयरपोर्ट पे छोड़ने जाते हो, फिर एयरपोर्ट पे वो अंदर चला जाता है, तुम बाहर रह जाते हो, बीच में शीशे की दीवार है, तू उर्वार है, वो पार है और तुझे प्यार है।
اب تم آخری مرتبہ اس کو الوداع سیاف کرنا چاہتے ہو، اپنے پیار کا اظہار کیسے کرتے ہو؟ اس نے کہا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم جب پیار کا کرتے ہیں اظہار، کیونکہ وہ ہے پار، ہم ہیں اروار، بیچ میں ہے دیوار، ہم کرتے ہیں پیار کا اظہار، مگر کیسے؟ کہا ایسے ایسے۔ وہ ہنس پڑے، انہوں نے کہا بس یہی بات ہے، بیچ میں ایک دیوار ہے، مدینے والا پار ہے، امتی اروار ہے، اور ہم پوری امت کو ان سے پیار ہے، یہ جو چومنا ہے یہ پیار کا اظہار ہے۔ اللہ یا رسول اللہ، اللہ۔ وہ انگریز تھا، وہ گورا تھا، وہ ضدی امتی نہیں تھا جو اڑ جاتا۔ جب اس کے عقل میں بات آئی، اس نے ہاتھ مارا، اس نے کہا انڈرسٹینڈ، مجھے سمجھ میں آ گیا ہے کہ چومتے کیوں ہو، بس پیار ہے، پیار کا اظہار ہے۔ اس نے کہا مجھے اقرار ہے، یہ مسئلہ بالکل ٹھیک ہے، میری طرف سے بھی تصدیق ہے، یہ پتھر پہ لیک ہے، یہ بات بالکل شکر ہے تھوڑے ہوتے بھی اثر ہو جائے، یہ بات بالکل ٹھیک ہے۔ بات آگے ہے، اب اس کی باری تھی آخری خطاب کی۔ اب جب وہ آیا سپیکر پہ تو اس نے جو تبصرہ کیا وہ سننے کے قابل ہے۔ اپنے مریندن تے چھانتے سٹیندن ہے کہ نہیں؟ اپنا اگر تعریف کرے نا، اب میں قبلہ مفتی صاحب کو کہوں کہ مفتی صاحب کی مثال ہی کوئی نہیں، تو اس کا وزن تو ہے لیکن اتنا نہیں، کیونکہ میں ان کا قائل ہوں، یہ میرے مسلک کا مان ہے۔ اگر یہ مجھے علامہ قاری صاحب، عبدالعزیز صاحب اگر یہ مجھے کچھ اچھا کہیں تو اس میں وزن اتنا نہیں ہوگا، کیونکہ یہ میرے پرانے دوست ہیں۔ لیکن مزہ یہ ہے کہ ہو دشمن، ہو غیر، دل میں ہو ویر، تے نکلے زبان چو خیر۔ غلطے ہے، دشمن تولے تولے تولتا ہے، ماشے ماشے تولتا ہے، رتی رتی تولتا ہے، ہو گورا ہو مسلمانوں کا غیر۔ لیکن اس نے جو تبصرہ کیا وہ انگلش زبان میں آپ کو بتا دوں، اس نے کہا there is none in the history of mankind۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ پوری انسانوں کی تاریخ میں ایک بھی ہستی ایسی نہیں، آدم سے لے کر اس دم تک، اس نے کہا ایک بھی ہستی انسانوں میں ایسی نہیں گزری کہ whose name is being kissed even after 14 centuries۔ اس نے کہا ایک بھی انسانی جماعت میں فرد مرد پیدا نہیں ہوا کہ جس کے پیار کرنے والے اس کے نام کو 1400 سال کے بعد بھی چوم رہے ہیں۔ صدقے تیرے مدنی میرے، یہ امتی تیرے، ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ
لاکھوں سلام میرے نبی نے، یہ گورے کا تبصرہ، ایک انگریز کا تبصرہ، وہ کہتا ہے ایک ذات ہے ہیچ ساری کائنات ہے، اس پاک محمد کی کیا بات ہے۔ اس واسطے سریکی میں مجھے فریدی زبان یاد آئی، وہ اللہ کو، فقیر اللہ کو اپریشیٹ کر رہا ہے، کہتا ہے خدا سائیں، خدا سائیں محمد بناون تو صدقے، خدا سائیں محمد بناون تو صدقے، نبی سائیں تیرے منہ دکھاون تو صدقے، تے خدا کو ڈٹھائی۔ رات میں علامہ امتیاز صاحب کے پاس تھا تے میں تقریر فرمائی تے وچ سریکی شاید نہیں آئی، انہاں آخر وچ پھر دھونی لائی، انہاں آکھیا میں 2-4 شیر سریکی دے سنا دے، ہون کیونکہ نقد میرے سامنے بیٹھے نے تے مینوں یاد آ گیا کہ بجائے اس دے کے بعد چاکھے گریوی مل سکتی ہے، میں پہلے ہی نے پلیٹ بھر کے دے دوں۔ خدا سائیں محمد بناون تو صدقے، خدا سائیں محمد بناون تو صدقے، نبی سائیں تیرے منہ دکھاون تو صدقے، تے خدا کو، اب معراج کی طرف اشارہ ہے، خدا کو ڈٹھائی رات معراج کھل دے، خدا کو ڈٹھائی رات معراج کھل دے، تیرے نینا دے بار چاون تو صدقے، تیرا حکم نافذ ہے سارے جہاں تے، تیرا حکم نافذ ہے سارے جہاں تے، خدا دی خلافت چھکاون تو صدقے، تے عبدالعزیز صاحب تواڈے جلسے کرامن تو صدقے، تے انہاں لوگاں دے وقت تے آمن تو بھی، تے فقیراں دے پھر میٹھا گیت گاون تو بھی، ساڈی واری صدقے بڑا ہولے آکھیا جی، سبحان اللہ، اللہ کرے تانوں حلوہ نصیب ہوئے۔ غیر ہو کے، غیر مسلم ہو کے، اس کا یہ لفظ یہ قیمت رکھتا ہے، اس لیے میں نے کہا کہ میرا نبی حسین بھی ہے، میرا نبی جمیل بھی ہے، میرا نبی صاحب حسن و جمال ہے، میرے نبی کا بدن بھی بے مثال ہے، میرے نبی کا من بھی بے مثال ہے، میرے نبی کے نہ بدن کی کوئی مثال نہ من کی کوئی مثال، جنہ مکھڑا ویکھیا ویکھ کے او دا نوری مکھڑا، بھول گیا سانو اپنا دکھڑا۔ ہن گل چل پئی ہے غیراں دی، ایک ہور غیر، اینو بڑا سی میرے نبی نال ویر، حضور نے مدینے وچ پیر پایا تے یہودیاں شور مچایا، سنیا ہے مکیوں ایک سونا آیا، تے جیڑا یہودیاں دا امام سی انہوں مقتدیاں جا دسایا، سنیا ایک بڑا ہی سونا بندہ مکے آیا، او جیڑا انہاں دا یہودیاں دا وڈا امام سی، او دا نام عبداللہ بن سلام سی، او دا نام عبداللہ بن سلام سی، تے میرے نبی دے خلاف بولنا ہر ہفتے او دا کام سی، لیکن حسن رانجھن دیاں دھماں پئیاں، حسن رانجھن دیاں دھماں پئیاں، ویکھن آئیاں سہیلیاں سائیاں، حسن سائیں دیاں دھماں پئیاں۔ اب یہودیوں کا بڑا خطیب اعظم، اس کے دل میں حضور کے حسن کی بات بیٹھ گئی، اب ظاہر ہے دیکھنے کا دل بھی کرتا ہے اور اپنے مقتدیوں سے بھی،
اللہ دے فضل نال میں جتھے جانا اتھے میرے پیارے دوست دوجے مسلک والے بھی آندے نے لیکن کدے کدے منہ شو چھپاندے نے تے نکرے لگ جاندے نے تے پھر مینوں ٹیلی فون تے فرماندے نے کہ تسی آئے سو تسی اچھیاں گلاں کیتی تے میں آدا تسی بھی اچھا کیتا تسی تشریف لے سبحان اللہ ظاہر ہے کہ امام یہودیوں کا اور یہودیوں کے دل کا بغض قرآن پڑھ کے سمجھ سکتے ہو اب اس کا دل تو کرے ہے میرے حضور کے حسن کے لیے مرے ہے لیکن قوم سے بھی اللہ سلامت رکھے تو آڑے تے کافی ٹھیک ہوندے جا رہے ہیں اللہ قوم سے بھی ڈرے اس نے ایک دن منڈاسا لگایا پروگرام بنایا کہ اکثر اس موڑ سے وہ جاتے ہیں موڑ پہ آؤں گا اور میں اپنا منہ تو چھپاؤں گا ان کو مڑتے ہی تک جاؤں گا میں بھی مزہ اس کے حسن کا چکھ جاؤں یہ نہ تھا دل میں کہ دل بھی یہیں رکھ جاؤں گا وہ تو تکنے کے لیے آیا بس میرے حضور کو گزرتے پایا کیونکہ یہودی تھا اس کے دماغ میں یہی آیا کہ انہوں کی پتہ میں لکیا کھڑوتا نبی نو غیب دا کی پتہ ہویا جو یہودی اس نے یہی سمجھا کہ انہیں میرا پتہ نہیں بس آیا ایویں نکرے لاگ کے اکھانوں وچھایا تے میرا ماہی نے اتھوں گزر فرمایا تے ہن او گزرے اے سمجھیا میں ویکھ لے آئے انہیں نہیں ویکھیا تے پتہ نہیں کریم نو کنے بتایا آپ نے مڑ کے پورا مکھ انج جو وکھایا تے حسن دی بجلی نو گرایا تے عشق نے بھانبڑ مچایا آج دل بر کو ہم نے دیکھ لیا آج دل بر کو ہم نے دیکھ لیا ان کی شوخی نگاہ میں ہر دم تیر و خنجر کو ہم نے دیکھ لیا اب کسی پیر کی حاجت نہیں شیخ اکبر کو ہم نے دیکھ لیا شیخ اکبر کو ہم نے دیکھ لیا شیخ اکبر کو ہم نے دیکھ لیا آج دل بھر کو ہم نے ایسے جو سرکار نے چہرہ والضحا گھمایا اوتے پہلے ٹارگٹ بنائی کھلوتا سی دو نالی دا سمجھ انج کھلوتا سی ادو آنکھ ویچ جدو آنکھ رال گئی تے گولی پھر عشق تے حسن دی چل گئی تے ایک ساڑا چشتی بابا سی حضرت قبلہ عالم مہاروی دا پیر بھائی پیر پٹھان کے مرشد کا پیر بھائی حضرت علی حیدر وہ کہتے ہیں نین وکیل تے نین سوداگر ولیوں کے بادشاہ کا کلام ہے نین وکیل تے نین سوداگر نین کڑھیں دن ہٹیاں نین نینانو زخمی کر دے تے نین بدھیں دن پٹیاں آئے حضرت پیر نصیر الدین گولوی رحمت اللہ علیہ تقریر فرما رہے تھے 15 منٹ آپ نے لایا مجمع نے آگے سے کرم نہ فرمایا تو انہوں پتہ نہیں سمجھ آیا کہ نہیں آگے بھی چوپ گھڑو پسند سارے وہ بیٹھے رہے تے پیر نصیر سونا پیر سچا پیر سچا پیر مڑ اچا پیر تے مال والا پیر حسن و جمال والا پیر تے انیاں چیزاں آ جاون تے نخرے تے پھر آ جاندے نے تے او پھر کرے تقریر ہووے پیر تے تقریر بھی کمال دی تقریر انہاں 15 منٹ تے لایا جدو اگو جواب اب قاری صاحب نہیں آیا انہاں آکھیا جیڑا خطیب اگر بے سرہ ہووے تا عذاب ہے جے مجمع بے سرہ ہووے تے خانہ ہی خراب ہے
ہن شاہ جی تہاڈا کی جواب ہے؟ قاری صاحب تسی جاگ کے بولو. زندہ باد، زندہ باد، زندہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. اچھا میں سمجھیا سی بھی ستے ہو، یہ تے جاگ دے پے نے. میں آکھیا سی نا یہ نعرے اشارے ہوندے نے، تے بھائی نے اشارہ دیتا ہے، انہیں آکھیا گلاں سمجھ آ رہی ہیں. تے جے انج دی گل ہے تے پھر ستے خیراں، پھر تے تسی ستے بھی رہو تے سانو قبول ہے. غور فرمایا ہووے یہودی، ہووے یہودیاں دا بھی امام، تے آ گئے نا نبی علیہ السلام تے اکھ وچ اکھ لڑ گئی. ہون شودا کتھوں اکھ تو اکھ بچاوے، ہون کتھوں اکھ تو اکھ بچاوے، ہون کدوں جاوے ہر اکھ تو وکھے اکھ تیری، ہر اکھ تو وکھے مدنی اکھ تیری، کل اکھیاں دی سردار ہے اکھ. اس طرح جو حضور نے نظر کو اٹھایا، اب نظریں 2 سے 4 ہوئیں اور شکار ہو گیا یہودیوں کا امام، نام ہے عبداللہ بن سلام. سرکار نے چہرہ دکھایا، پھر ماہی چلتا نظر آیا، یعنی بس بن سور کے جو آ گئے تو بہار حسن دکھا گئے، میرے دل کو آگ لگا گئے، ایک نیا شگوفہ کھلا گئے. اللہ اکبر. اب بیچارے کو ہوش نہ رہا کہ واپس جانا ہے یا آگے قدم اٹھانا ہے. اب دوڑا حضور کے پیچھے، جانے والے ہماری محفل سے چاند تاروں کو ساتھ لیتا جا، ہم کانٹوں سے نباہ کر لیں گے، تو بہاروں کو ساتھ لیتا جا. اب جب پہنچا میرے کریم کے پاس تو سرکار نے کرم کمایا. او بھائیا تو کی میں آیا؟ اس نے کہا تیریا نینا تیر چلایا، تیرے نینا تیر چلایا، تیرا رمضان شور مچایا، لکھ عاشق مار گوایا، المست ہزار مرایا، تیرے نینا تیر. منصور چڑھایو سولی، مستی سانگ رسایا، تیرے نینا تیر چلایا، تیرے رمضان شور مچایا. کرف قربان فرید سر اپنا ہن تیرا وارا آیا، کر قربان فرید سر اپنا ہن تیرا وارا آیا. محبوب نے کلمہ پڑھایا، فرمایا واپس جا. اس نے کہا اب واپس اگر ایسے ہی اگر جاؤں گا میں رستے میں مر جاؤں گا، میں کچھ کر جاؤں گا. یہ ہے حسن رسول کے نہیں؟ ابھی حضور کا حسن دیکھا. یہی عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں سرکار کا پہلا مدینے میں جو سنا تھا کلام وہ تھا اطعم الطعام. حضور نے پہلا کلام جو وہ کہتے میں نے جو سنا، حضور فرماتے تھے وہ بھوکے نو کھانا کھوا، جنوں جانو یا نہ جانو سلام آکھو، السلام آکھو. وہ دن ایک کان وچ گیت مدینے والے دا آیا، ایسی علم حکمت دا سرمایا.
اساں پھر گلی گلی لوکاں نو سنایا اے جو سونا مکیوں آیا انہیں اے فرمایا سبحان اللہ سبحان اللہ اب سرکار نے فرمایا ہون سنا انہیں آکھیا سونےاں اساں من گئے تیرے حسن نو بھی من گئے تیرے جمال نو بھی من گئے اساں تیرے نوکر ہو گئے اساں تیرے خادم ہو گئے اسے جانتی ہے دنیا اسے مانتا ہے عالم جو نصیر کو لگن ہے تیرے سنگ آستان سے حضور میں اب تیرا تو اب میرا شلا آباد رہے تیرا ڈیرا آپ نے فرمایا اوے اللہ کا پیغام اپنی قوم کو سنا اس نے کہا سنا ایک میری گزارش ہے فرمایا بول کیا اس نے کہا آپ میری یہودی قوم کو بلائیں میرے سارے مقتدیوں کو بلائیں ان کو آپ اسلام پیش فرمائیں اور یقیناً وہ میرا نام لیں گے کہ آپ پہلے اسے سمجھائیں اگر وہ کرے گا ہاں تے مڑ ساڑی ہاں ساڑا مناظر تے ہوئی ہے ساڑا مناظر اعظم تے ہوئی ہے یہ انہوں ہویا اطمینان لاکھ واری لے آواں گے ایمان اے عبداللہ بن سلام ترکیب سمجھائی سرکار نے یہودیاں نو بلایا جوں ہی انہاں نو فرمایا اوے آگ تو بچ جاؤ بچ دو انگاریاں تو مستفید ہوئے جنت دے نظاریاں تو انہاں آکھے اساں تے تیرے نال ٹکر دے نہیں ساڑا جیڑا مناظر اعظم عبداللہ بن سلام او دے نال گل کرو ویکھ دیاں تانوں منٹاں میں سمجھاوے گا سرکار نے آکھیا جے او مان جائے موڑ انہاں آکھیا جاواں گے تواڈے نال توڑ سبحان اللہ او مان جائے تے اسی تے پھر مننے ہی تنے نا حضور نے جناب عبداللہ بن سلام نو بلایا تے مقتدیاں تے امام نو سامنے فرمایا تے عبداللہ بن سلام تے پہلے ہی مان کے انہیں تے سارا کچھ دا تے لایا جدوں حضور نے انہوں فرمایا تو بول منہ کھول انہیں آکھا صدقے جاواں مدنی ڈھول 1 لاکھ دیں دی 2 لاکھ دے ساں ایک واری چا بول اس نے کہا 1 بار نہیں آپ کہو نا 1000 بار میں دل جان سے کروں گا اقرار مجھے ہے تجھ سے پیار بولے مدنی سرکار ہون دسو سنسار او بولدا پیا ہے تواڈا سرکار پر جب تک رب کرم فرماتا نہیں مدنی کی مجلس میں بندہ آتا نہیں جسے چاہ در پہ بلا لیا جسے چاہ در پہ ایک کاری صاحب کئی ہونے نے ہون بھی پھٹے تے بیٹھے ہونے نے نصیبہ میں دے حال بیکھو کئی ہونے نے پھٹے تے تھلے ہوتے لیکن کتنے نصیب آلے کہ آج آئے نے آدھے نے چلو اپنے نبی دی گالی سنا یاد رکھو ایک بندہ ہوندہ ہے وہ زبان نال ذکر کر رہا ہوندہ ہے جڑے سامنے ہوندے نو کنہ نال ذکر کر رہے ہوندے دو میں ذاکر نے فرق اے ہے کہ جڑے سن رہے ہوندے نے انہاں دا ثواب ڈبل ہے ایدہ سنگل ہے اے میں مندہ ایدہ سنگل ہے سامنے آلے آندہ ڈبل ہے او دی وجہ اے ہے کہ ایدے سامنے میز رکھ دیتا گیا انہوں کرسی نرم دے دیتی گئی ایدے نعرے لگ گئے ایدے ثواب دے وچ تھوڑی جی کٹوتی ہو گئی ہے تے جڑے سامنے آ بیٹھے نے انہوں پورے دا پورا پیا مل دا قاری صاحب نہیں غور فرمایا یہ پھر آ کے بہ گئے نے انہاں وی آئی پی کرسی نہیں منگی ہم فقیروں سے نہ پوچھو کہ کدھر بیٹھ گئے تیری محفل میں غنیمت ہے جدھر بیٹھ
کچھ میرے پیارے بھائی باہر بیٹھے ہیں، کچھ ادھر بیٹھے ہیں، کچھ کو میں نظر آ رہا ہوں، کچھ کو نہیں آ رہا، لیکن وہ بیٹھے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے وہ میرے لیے نہیں بیٹھے ہیں، وہ کسی اور کے لیے بیٹھے ہیں، اور یہی ان کا اخلاص ہے۔ ایسا بندہ فیل نہیں پاس۔ میں یہی دعویٰ کر رہا تھا کہ پوری روئے زمین پہ ایک بھی امت نہیں ہے جو اس طرح اپنے نبی کا ذکر کرتی یا سنتی ہو۔ قبلہ مفتی صاحب، قبلہ شاہ صاحب، قبلہ ڈاکٹر صاحب، میرے پیارے بھائیو، میرا حافظہ اگر غلطی نہیں کر رہا، میرے نبی نے بولا تھا، فرمایا میرے صحابہ تمہیں مبارک، تمہیں مبارک، لیکن ان کو 7 واری مبارک۔ اے جڑے 7 اے 7 نہیں، اے لاکھ ہے، کیونکہ یہ عدد محدود نہیں، لا محدود ہے۔ قاری صاحب نو بھی حدیث یاد ہے، یہ دا مطلب ہے پکی گل میلاد ہے، جیڑی قاری عبدالعزیز صاحب نو بھی یاد ہے۔ سبحان اللہ۔ ہن قاری صاحب دسو میں اگے سناواں کہ اتھوں گزر جاواں؟ اے نہ ہوئے کہ جڑا بندہ 10 روپے اتھے دے تسی آکھو مینوں دے، کیونکہ حدیث تے میں دسی، اپنا کمیشن وچ کھڑا نہ کریں۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری اور میٹھی بات ہے۔ اللہ قاری صاحب آپ کو بھلا کرے، آپ کا اللہ آپ کو اور عزتیں دے۔ میرے حضور نے بولا صحابہ تمہیں تو آکو ایک مبارک تے تواڈے بعد آلے کو 7 مبارک۔ اکھاں کھول گئیاں، ہنجواں ڈول گئیاں، کئی جندڑیاں رول گئیاں۔ انہاں آکھیا اے روزے اساں رکھے تے عیداں سونے او 7 والے کون ہیں؟ او ساڈے کولوں بھی کوئی اچے تے سچے۔ مدینے والے آکھیا تساں تا سانو تکدے پیو تے مندے پیو، انہاں تکنا نہیں پر منی جان گے۔ ہائے 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 ہائے، اللہ جان دے نہ اس بدکار نے ویکھیا، نہ تساں سونیاں نے ویکھیا، بیٹھے انج پاگلاں دی طرح۔ اتنا اہتمام، ایک ایک بندے نو بلایا، مفتی صاحب تسی اجے نہیں آئے، حاجی صاحب تسی نہیں آئے۔ ہائے واہ ربا، اساں تے مٹی وچ روڑیاں وچ رلن والے تے مدینے والا سانو آکھے 7 مبارک۔ نہ ساڈا منہ اللہ اللہ، واہ کملی والے واہ، فرمایا 7 مبارک۔ صدیق، عمر، ابو بکر، عثمان، علی، سلمان، عبد الرحمن، تو انو ایک مبارک۔ انہاں نو وہ سونا وہ کون نے؟ فرمایا جڑے او آون کے ویکھن گے نہیں، مینو تکیا نہیں، میری مجلس وچ نہیں، لیکن نہ ویکھیا نے، نہ چکھیا نے، نہ پیر ساڈے صحن وچ رکھیا نے، تے منن گے انج جو تک کے بیٹھے۔ ان کو مبارک، ان کو مبارک۔ اب بیچ میں حضور کا فرمان ہے، میانی آلے او تانو مبارک، سانو مبارک، تہانو مبارک، کملی والے سانو مبارک، پر ایک نہیں 7 واری مبارک، یعنی مبارکاں، لاکھ مبارکاں۔ آقا انہاں دی کوئی نشانی بھی ہے؟ فرمایا نشانی ہے کہ یاد رکھ، لو رہاں انہاں دا دل کرے گا، جتھے بھی ہونگے، گناہگار ہونگے، جیسے بھی ہونگے، لو رانی بے اہلِ ہی و مال ہی، انہاں دا دل کرے گا کہ اولاد لگ جاوے کتھے کملی والا نظر آ جاوے، انہاں دا دل کرے گا اے دولت لگ جاوے کتھے مدنی نظر آ جاوے۔ اے دیوانے آدھی طرح میں او بندے بھی ویکھن جڑے 5-5 10 روپے کٹھے کر کے مدینہ ویکھن جاندے۔ رب جانے محبوبہ تیرے شہر دیاں کی لذتاں نے،
رب جانے محبوبہ تیرے شہر دیاں کی لذتاں نے، ایک روندے نے جنہ ویکھیا نہیں، ایک روندے نے جنہ ویکھیا نہیں، ایک رون دوبارہ ویکھن نوں، ایک روندے نے جنہ ویکھیا نہیں، ایک رون دوبارہ ویکھن نوں، رب جانے محبوبہ تیرے شہر دیاں کی لذتاں نے۔ میرے پیارے بھائیو اساں او شہر ویکھن جاندے ہاں، حضور سانو انہا اکھاں نال نہیں نظر آندے، اساں او دیاں گلیاں تک کے، او دے شہر نو تک کے، او دے شہر دی خاک نو خاک شفا بنا کے چوم کے، او دی گلیاں وچ گھوم کے نعرے مار دیاں، رب جانے محبوبہ تیرے شہر دیاں کی لذتاں نے، ایک روندے نے جنہ ویکھیا نہیں، ایک رون دوبارہ ویکھن نوں، ایک رون دوبارہ ویکھن نوں، ایک رون دوبارہ ویکھن نوں، کیونکہ تو رانجھا سب دا سانجائے، تینو گھلدا آپ سلام خدا، لکھ ہیراں بک بک روندیاں نے، لکھ ہیراں بک بک روندیاں نے، تیرا تخت ہزارہ ویکھن نوں، اے مدینہ تخت ہزارہ ہے، اتھے بیٹھا مدنی پیارا ہے، ساری کائنات تو وقت نظارہ ہے، جتھے وسدا مدنی او مٹی اللہ مرحبا۔ مولانا جلال الدین رومی کے سامنے ایک بندہ یہ حدیث لے گیا، کہا مولانا سمجھ نہیں آئی، اے بدکار گناہگار سیاہکار او قیامت تک آنا لے کتھے تے مدنی دی محفل وچ بیٹھن والے او کتھے، اے پر انہاں نو ایک مبارک، اے سات دا میں عرض کیتی اے لاکھ تو تے کام ہے، بے حساب مبارک، بے شمار مبارک، اوے گناہگار مبارک۔ مولانا روم بڑے ذہین فتین، جس طرح تو سن نا حضرت قبلہ مولانا غلام مرتضی میاں، عقل دا بادشاہ، حکمت دا بادشاہ، جنہوں گل نال لاوے مہر علی شاہ، قدر والے قدر والوں کی قدر جانتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی نے آپ کی عادت تھی کہ آپ مسئلہ پھر کہانی بنا کے سمجھاتے تھے تاکہ مسئلہ بھی سمجھ آ جائے، کہانی بھی سمجھ آ جائے، بندے لطف لیتے تھے۔ آپ نے فرمایا اب تجھے میں مسئلہ سمجھاتا ہوں، حدیث کا مطلب سمجھاتا ہوں، لیکن تجھے پہلے ایک کہانی سناتا ہوں۔ کان لال ہے، چھوٹے بھی پھر کان لال ہیں، یہ کہانی سنیے۔ او سارے کان چل آیا، کونی آدھا بادشاہ بولن وچ آیا۔ آپ نے فرمایا ایک دن بادشاہ ہارون الرشید ملکہ زبیدہ نال سیر تے آیا، تے دریائے دجلہ دے کنارے ایک فقیر بہلول نو بیٹھا پایا، تے فقیر بہلول نے ریت دے وچ پیر پایا، اتو ریت نو پا کے گھر بنایا، تے بچپن میں تو سمی کرم فرمایا۔ یہی تے میانی دا فائدہ جو دریا دے کنارے دے اتے، بھامیں ادھے دریا روے تے بھامیں ادھے میانی وچکار ہے، سبحان اللہ۔ تے او دن او فقیر نو بیٹھا پایا، انہیں پیران تے مٹی پا کے نکڑا جیا گھر بنایا، تے بی بی ملکہ زبیدہ بڑی نیک بی بی سی، اور انی نیک سی 700 حافظ قرآن بیبیاں بچیاں ملازم رکھیاں سن، جنہاں نو 1000 درہم دین دی سی۔
بی بی ملکہ زبیدہ تے او دی کم انہاں دا اے سی کہ سویرے تہجد دے ویلے تسا اٹھ کے محل دے وچ جدو قرآن دی کرنی ہے تلاوت تے انج لگے کہ باغ وچ بلبلاں پیاں چہک دیاں نے 700 حافظ قرآن اے ہے ملکہ عنوان قرآن نہیں ورنہ میں بس اتنا کافی کہ نیک ملکہ گزری بادشاہ دے نال تے ویکھیا فقیر نو اساڈے پرانے پیر نو ویکھ کے پوچھیا بہلول جی بی بی جی ایک کی پیا کردا ہے انہیں آکھیا جنت وچ گھر پیا بناندا ہن اوندا مولوی چمبیڑو انہیں آکھیا سی ویکھو تماشا یہ چمبیڑو بڑی نامراد شے ہے انہیں آکھے بی بی نے آکھیا جنت وچ کہا بی بی ویکھ دی تا پئیے جنت وچ گھر بیٹھا بنانا انہیں آکھیا انہیں بنائی بیٹھا ہے ویچنے نہیں انہیں آکھیا اور میں کس واسطے پیا بنانا کوئی خریدار آوے صحیح ہائے ہائے کوئی خریدار ہووے صحیح میں ویچن واسطے بیٹھا ایک کی مول لینا ہی ایک گھر دا انہیں آکھیا 10 درہم کڈ بی بی دے اگے تے ملکہ دے اگے 10 درہم کے انہیں چوپ کر کے کڈے اے لائے فقیر انہیں لائے 10 درہم چوک کے سٹے دریا وچ تے مارے ہاتھ گھروں دے نو او بھی دریا وچ آکھیا جا گھر تیرا ہویا اگو مولانا ہارون الرشید صاحب رحمت اللہ علیہ مولویاں باشد کے چوپ نہ کنت انہیں آکھیا تسی جیڑیاں بیبیاں ہوندیاں بڑیاں ضعیف الاعتقاد ہوندیاں تہاڈا عقیدہ بڑا ہی کمزور ہوندا ہے نالے 10 روپے خراب کیتے نہیں اے فقیر نو چا دیویں ہاں کچھ کھاوے ہاں اور نالے کتھے ریت دے گھروں دے تے کتھے جنت دے گھر اگو ملکہ سی انہیں آکھیا زیادہ بحث نہ کر اے تیرے ابے دی میں ملکیت جو نہیں دیتے اپنی جیب جو دیتے نے پھر گل نہ کری فقیران دے خلاف تے جدوں بادشاہ سنیا نا نقد جواب پھر اے بھی انجی چوپ ہوندے نے کھانا خراب انہیں چوپ چا ماری چھو چا ماری انہیں آکھیا ہن بیوی دے نال لڑنا بندا نہیں سیر تے آیا کہ تے موڈی خراب نہ ہو جائے تے گھر آیا کھانا کھایا جو نماز سی انہوں ادا فرمایا سرہنے تے بادشاہ سر لایا تے خواب وچ جنت دا نظارہ آیا میرا بے نیاد رب بندہ کوئی نہ کوئی سبب تے انہیں جنت دا ویکھیا نظارہ تے وچ نظر آیا ایک محل پیارا بڑا عجیب سی او دا نظارہ تے بادشاہ خواب وچ پیر اگے ودھایا اے دی کوئی وکری اٹریکشن ہے نیڑے آیا او دے متھے تے لکھیا پایا بیت الزبیدہ ہاؤس آف زبیدہ زبیدہ کا محل او دی اتھے ٹھڈی ہو گئی شکل تے ٹھکانے آ گئی عقل انہیں آکھیا میرے تو کلے کلے محل تے انہیں آکھیا چلو بیگم تے میری ہے نا اسادہ کیڑا کچھ ونڈیا ہویا ہے انہیں آکھیا اندروں بھی تکاں اگے پیر ودھایا تے نوری دربانہ فرمایا تو کی تو منہ چک کے آیا چل پیچھے ہٹ انہیں آکھیا اتے نہ ہو تک دے بیت الزبیدہ زبیدہ میری بیوی ہے انہیں آکھیا اتھے دے کھاتے وکھرے نے اتھے دے کھاتے وکھرے نے اتھوں نکل اپنا ہائی تے لیا انہیں آکھیا اے تے دسو اے محل انہوں کتھو لبا انہیں آکھیا کالی بہلول تو 10 روپے دا خریدیا ہون جو کھلی آنکھ تے ایک دے لاکھ ایتھے رکھ
ہن نیندر کتھوں آوے لگی والیاں دی اکھ نہیں لگدی تے تیری کیویں اکھ لگ گئی ہن نماز پڑھے تے صبح سویرے منہ اندھیرے تے مارے ملکہ دے گھر دے پھیرے بی بی اٹھ کا خیرے اکھے سیر تے چلوں انہیں چکیا دوپٹے دا پلوں خیرے ہن چلوں شام ویلے آپا سیر تے جانے ہیں شام نو انہیں آکھنی آج موڈے سویرے بادشاہ دا فرمان انہیں آکھیا حاضر جان چل چلتے ہیں بیٹھے شاہی بگھی پہ تو وہاں جو گزرے بادشاہ نہ دائیں چوک نہ بائیں چوک ادھر ہی لے گیا ذوق وہی بہلول والا چوک سیدھا ادھر جو آیا بہلول کو وہی کام کرتے پایا وہی سوال دہرایا جو کل زبیدہ نے دہرایا بہلول کیا کر رہے ہو کہا جنت میں گھر بنا رہا ہوں کتنے کا دو گے انجو نے سیر چکیا گاہک آ گئے نے انج سیر چایا اگوں کالالا ہارون نظر آیا تے انہیں آکھیا ادھی بادشاہی آئی تے رکھ بادشاہ نو لگا 150 دا جھٹکا انہیں آکھیا راتوں رات تیری منڈی 10 روپے تو ادھی بادشاہی کتے شہباز شریف تے نہیں آگیا وزیر اعظم دی کرسی تے شکر ہے این جی چوپ ہو گئے ہو جی تانوں انہیں کچھ کھوایا ہوئے اجے بھی چوپ ہو اللہ ہی تانوں سمجھا ہوئے ماشاءاللہ واہ ٹھڈی مگر سبحان اللہ ایک کال تے دیندہ سے 10 روپے دا آج ادھی بادشاہی انی منڈی چاڑ گئی اگے بہلول سی انہیں آکھیا بادشاہ ذرا آواز تھلے رکھ خیال نال بول اے میں ذرا تینوں ریاتی قیمت دسی انہیں آکھیا کال تن 10 روپے دا دیتائی بہلول آکھیا کال والی گل بھول جا کال والا سودا آن ڈٹھا سی نہیں سمجھ او آن ڈٹھا سی ویکھیا نہیں سی اے تو رات تک کے آیا ہے تے جیڑا تک کے سودا لوے او دے واسطے ایئی قیمت جیڑا بغیر ویکھے لوے او دے واسطے اوئی قیمت مولانا روم مسکرائے فرمایا اے جنانو 10 روپے وچ جنت پئی لب دیے تے 7 مبارکاں اے او نی جنہ ویکھیا نہیں اے انہ ویکھیا نہیں انہ